انسان نیکی کرتا ہے تو دل کے اندر یہ خیال کرتا ہے کہ میں نے تو بہت چھوٹی نیکی کی ہے، میری نیکی کیا پتہ اللہ کی بارگاہ میں درجہ قبولیت تک پہنچتی بھی ہے یا نہیں پہنچتی۔ ایک طرف ایک امیر آدمی ہے، وہ مال اور دولت کو خرچ کرتا ہے، ایک طرف ایک غریب آدمی ہے، وہ اپنی بساط کے مطابق خرچ کرتا ہے، اس کے پاس وسائل کی کمی ہے، اس کے پاس مال و دولت کی فراوانی نہیں ہے۔ وہ دل کے اندر یہ خیال کرے کہ میں نے جو خرچ کیا ہے یہ تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، جو مالوں والے ہیں، جو سخی لوگ ہیں، جنت کے حقدار تو وہ ہوں گے، میرے حصے میں تو کچھ بھی نہیں آنے والا۔ تو آج کی اس محفل اور مجلس کے اندر ہم اپنے اس کانسیپٹ کو کلیئر کریں گے شعور اسلام کی روشنی میں کہ رب کے ہاں تمہارے مال نہیں دیکھے جاتے، نہ مالوں کی کثرت دیکھی جاتی ہے، اس کے ہاں اگر دیکھے جاتے ہیں تو تمہارے دل دیکھے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں کئی ایک مقامات پر ان کا واضح طور پر اظہار فرمایا۔ مثال کے طور پر سورہ حج کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، نہ تمہارے خون مجھ تک پہنچتے ہیں، نہ تمہارا گوشت مجھ تک پہنچتا ہے، مجھ تک تمہارا وہ تقوی پہنچتا ہے، مجھ تک تمہارے دل کی وہ کیفیت اور نیت پہنچتی ہے جس حسن نیت کے ساتھ تم نے رب کے لیے وہ قربانی کی ہے۔ رب کے ہاں مال کی کثرت کو نہیں دیکھا جاتا، تمہارے دل کے تقوی کو دیکھا جاتا ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ کی بڑی واضح حدیث مبارکہ اور زبان زد عام حدیث مبارکہ ہے، حضور نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، جتنے بھی اعمال ہیں تمہارے، چھوٹے ہیں بڑے ہیں، ان سب کا دار و مدار تمہاری حسن نیت پر ہے۔ اگر تمہاری نیت کا قبلہ درست ہے تو پھر تمہارے سارے اعمال، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا عمل رب کی بارگاہ میں دیے ہوئے 10 روپے بھی، پھر وہ تمہارے اس آدمی کے لاکھوں روپوں سے زیادہ ہیں جس آدمی نے دنیا کے دکھلاوے کے لیے دیے ہیں۔ اس لیے کہ رب کے ہاں مالوں کی کثرت نہیں دیکھی جاتی، بلکہ رب کے ہاں تمہارے دلوں کی کیفیت، تمہاری نیت اور تمہارے تقوی کو دیکھا جاتا ہے۔ اور اسی مضمون کو اللہ رب العزت نے چوتھے سپارے کے اندر بھی بیان فرمایا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کی حلاوت کو نہیں پا سکتے جب تک تم وہ چیز رب کی بارگاہ میں خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہے، بھلے وہ چھوٹی سے چھوٹی ہی کیوں نہ ہو۔ اب غریب آدمی کو تو تھوڑے سے روپے بھی بہت عزیز ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ رب کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہے تو اس کے دل کے تقوی کی وجہ سے اسے بہت بڑا مقام حاصل ہو جاتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام آپ کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے ارشاد فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، آگ سے بچو اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے کر کیوں نہ ہو۔ لاکھوں روپے ہوں لیکن اس میں ریاکاری ہو، اس سے بہت بہتر ہے پوری کھجور نہیں۔ آپ کو کھجور کے ٹکڑے کی توفیق تھی، آپ نے حسن نیت کے ساتھ رب کو راضی کرنے کے لیے کسی کو دے دی ہے، تو آپ اللہ کے نزدیک بہت بلند مقام پا گئے ہیں۔ اس لیے کہ اس کے ہاں تمہارے مالوں کی کثرت کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ تمہارے دل کی کیفیت کو دیکھا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مسکینا و یتیما و اسیرا، یتیم، غریب اور قیدی کو دیتے ہیں، حالانکہ وہ خود اس کے زیادہ مستحق ہوتے ہیں۔ غریب آدمی ہے، اسے تو تھوڑی سی چیز کی بھی ضرورت ہے، لیکن وہ رب کو راضی کرنے کے لیے اس کے دروازے پر آنے والا آتا ہے تو وہ ایک پیالی آٹا اس کو دے دیتا ہے، یا وہ 10 روپے اس کو دے دیتا ہے کہ چلو میرے دروازے سے آنے والا کوئی خالی نہ جائے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات
اس وجہ سے اس انسان کو بہت بلند مقام عطا فرما دیتی ہے۔ اور وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم، جو شے بھی تم رب کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہو اللہ رب العزت اس کو جانتا ہے۔ اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، کاش یہ مفہوم ہمارے ذہنوں کے اندر بیٹھ جائے۔ سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ ہدایت یافتہ لوگوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی رب نے یہ بیان فرمائی ہے کہ جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے عطا کی نسبت اپنی طرف کی ہے کہ انسان کے ذہن کے اندر یہ خیال زندگی میں کبھی پیدا نہ ہو کہ یہ میرا مال ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں، رزقناہم، تم تو خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جاؤ گے، دنیا کے اندر جو کچھ بھی تمہیں دیا ہے وہ میں نے دیا ہے۔ اور جب انسان یہ ذہن میں تصور رکھ کے خرچ کرتا ہے نا کہ یہ رب کا دیا ہوا ہے اور میں اسی کے دیے ہوئے میں سے دے رہا ہوں، تو پھر دیتے ہوئے تکلیف نہیں ہوتی۔ اور یہ بات یاد رکھیں، مسلم شریف کے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے صدقہ دینے سے مال کبھی بھی کم نہیں ہوتا۔ بظاہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے اتنے روپے کم ہو گئے، وہ کم نہیں ہوتے، وہ تو ایک دانے کے بدلے میں 100 دانے عطا فرماتا اور مثالیں قرآن کے اندر بیان فرماتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، ایک شخص ہے وہ بہت زیادہ خرچ کر رہا ہے، کروڑوں اربوں روپے ہیں اس کے پاس، بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ آپ بڑے کام نہیں کر سکتے، لیکن وہ جو کام کر رہا ہے اس کی کمائی مکس ہے، حرام بھی مکس ہے، حلال بھی مکس ہے، سود بھی ہے، لوگوں کا حق بھی مارا ہوا ہے۔ اب وہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کر رہا ہے اور ایک طرف ایک حلال کی کمائی کمانے والا انسان، حق کی کمائی کمانے والا انسان، اس کے پاس تھوڑا ہے، بہت تھوڑا ہے، وہ رب کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہے اور وہ بہت تھوڑا خرچ کرتا ہے، 10 روپے 20 روپے 50 100 اس اعتبار سے خرچ کرتا ہے، تو اس انسان سے یہ بہت آگے نکل جائے گا جس انسان نے حرام کا روپیہ خرچ کیا۔ رب کے ہاں اس کی قدر نہیں، حالانکہ اس نے تو بہت بڑے بڑے کام کیے، بڑے بڑے مدارس بنوا دیے، بڑی بڑی مسجدیں بنوا دی اس نے، بڑے بڑے راستے بنوا دیے، لیکن رب کے ہاں اس انسان کا مقام ہے جس نے حلال کمایا اور حلال کما کے 10 روپے رب کی بارگاہ میں دے دیے، وہ اس آدمی سے بہت آگے ہے۔ اس لیے لوگوں کے مال کی کثرت کی وجہ سے کبھی دل میں یہ ملال نہیں رکھنا چاہیے کہ نیکی میں وہ مجھ سے آگے نکل گیا، اس لیے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کے ہاں تمہارے خون اور تمہارے گوشت نہیں دیکھے جاتے، تمہارا تقوی دیکھا جاتا ہے۔ اور خرچ کرنے کی توفیق بھی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کے تحت ان لوگوں کو ملتی ہے جو مال رب کا سمجھتے ہیں۔ جب انسان مال رب کا سمجھ کے خرچ کرتا ہے نا تو پھر بڑی آسانی سے وہ خرچ بھی کر لیتا ہے۔ جو انسان مال کی نسبت اپنی طرف کیے رکھتا ہے کہ یہ میرا مال ہے، یہ میں نے کمایا ہے، بڑی محنت کی، رات دن جاگا، وہ پردیس کاٹا، بڑی مشکل سے یہ مقام میں نے پایا ہے، جب وہ یہ کہتا ہے نا، یہ سوچتا ہے، پھر مال خرچ نہیں کرتا کہ کم ہو جائے گا، وہ انسان کبھی بھی بلند مقام نہیں پا سکتا۔ بلند مقام وہ پاتا ہے کہ جو محنت کے باوجود اس محنت کی نسبت رب کی طرف کرے گا، کیونکہ دینے والا تو رب ہے۔ تو جب انسان مال رب کا سمجھتا ہے تو پھر خرچ کرتا ہے، تو پھر خرچ کرنے میں اسے تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ پھر رب کی توفیق ملتی ہے اس انسان کو۔ اور لازمی نہیں کہ آپ خرچ ہی کریں گے تو وہ مقام پائیں گے، آپ کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہیں پر کوئی فلاحی کام ہو رہا تھا، کوئی مسجد بن رہی ہے، کوئی ادارہ بن رہا ہے، آپ نے چلتے چلتے کوئی 2 اینٹیں ان کے نزدیک کرنی، ہو سکتا ہے کہ آپ اس آدمی سے بہت آگے مقام پا جائیں،
جو انسان اتنی بڑی بلڈنگ بنا رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کی نیت ریاکاری کی ہو اور وہ سارا عمل ضائع ہو جائے۔ اگر آپ نے حسن نیت کے ساتھ کوئی گھنٹہ، 2 گھنٹے، 10 منٹ بھی ان کا ہاتھ بٹا دیا اور حسن نیت کے ساتھ بٹایا تو اللہ رب العزت آپ کو بہت بلند مقام عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت لوگوں کے دل نہیں، مال کو دیکھتا ہے۔ اگر تم، اللہ رب العزت تمہارے مال نہیں دل دیکھتا ہے۔ اگر تم کسی کے وقت ملتے ہوئے خندہ پیشانی سے پیش آؤ گے، اگر تم کسی کو ملتے ہوئے اس انداز سے ملو گے کہ محبت کا انداز ہوگا تو اللہ رب العزت اس کے بدلے میں بھی تمہارے نامہ اعمال میں صدقے کا ثواب لکھ دے گا۔ تم نے تو ایک آنا بھی خرچ نہیں کیا، لیکن صرف کسی بندہ مومن کو مسکرا کر ملنے سے بھی اللہ رب العزت انسان کے نامہ اعمال کے اندر صدقے کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں اپنے دل کی نیتوں اور کیفیتوں کا قبلہ درست کریں، اور پھر محبت رسول اس کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہے، دل کی کیفیت کا نام ہے۔ وہ حدیث مبارکہ کتنی معروف ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ والدین ہو، اولاد ہو، کائنات کا کوئی بھی فرد یا کوئی بھی شے ہو، ان سب سے بڑھ کر جب آپ نبی کریم علیہ السلام سے محبت کریں گے تو تب آپ محبت کے اس کمال تک پہنچ پائیں گے، ایمان کے اس کمال درجے تک پہنچ پائیں گے۔ وگرنہ رب فرماتا ہے لا یؤمن احدکم، پھر تمہیں ایمان نصیب ہی نہیں ہوتا جب تک دل کے اندر تمہاری وہ کیفیت پختہ نہیں۔ تو حضور کے ساتھ جو محبت ہے اس میں بھی دل دیکھے جاتے ہیں، تمہارے ظاہری اداکاری کو نہیں دیکھا جاتا وہاں پر۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو کبھی گالی مت دو۔ فلو ان احدکم انفق مثل احد، اگر کسی انسان نے احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کیا، ما بلغ مد احدہم، میرے صحابہ کی ایک مٹھ خرچ کرنے کے برابر کو نہیں پہنچ سکتا، ولا نصفہ، اور نہ اس کے نصف کو پہنچ سکتا ہے۔ اب اندازہ کر لیں، سونا تو اتنا سا ہو تو اس کی کتنی قیمت ہوتی ہے، تو احد پہاڑ کا تو کوئی اندازہ بھی نہیں نہ کر سکتا کہ کسی کے پاس اتنا سونا ہو۔ تو کسی کے پاس اتنا سونا ہو اور وہ خرچ کرے، اور صحابہ نے اپنے دور کے اندر ایک مٹھی بار شے خرچ کی ہو، مٹھی تو دور کی بات ہے، حضور نے فرمایا ولا نصفہ، کوئی اس کے نصف کو بھی نہیں پا سکتا، اس لیے کہ جس خلوص اور حسن نیت کے ساتھ انہوں نے رب کی بارگاہ میں خرچ کیا ہے ان کا اپنا مقام ہے۔ اس لیے کہ وہاں تمہارے مال کی کثرت کو نہیں دیکھا جاتا، وہاں تو دل کی کیفیت کو دیکھا جاتا ہے۔ اور صحابہ کی دلی کیفیتیں حضور کے سامنے بالکل اسی طرح ہوتی تھیں جس طرح ہتھیلی کے اوپر کوئی رائی کا دانہ ہوتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں اللہ رب العزت دل کی کیفیت کی وجہ سے انسان کو کتنے کتنے مقامات عطا فرما دیتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ اس وقت میرے ذہن میں گردش کر رہی ہے، ایک فاحشہ عورت جس کی ساری زندگی گناہوں کے اندر گزری، صرف ایک کتے کو پانی پلانے کی نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف فرما دیا۔ وہاں مال کی کثرت کو نہیں دیکھا جاتا، وہاں تمہارے دل کی کیفیت کو دیکھا جاتا ہے۔ اور بہت بڑی محنت کی ہو، ساری زندگی سخاوت کی، وہ حدیث مبارکہ کے 3 لوگ آئیں گے، شہید، عالم اور سخی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا کہ میری دی ہوئی نعمتوں کی کیا قدر کی؟ شہید کہے گا مالک میں نے تو اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ رب کہے گا تو نے تو دنیا کی واہ واہ اور بہادری کے لیے کیا تھا، آج تیرے لیے کچھ نہیں۔ عالم دین سے پوچھا جائے گا، وہ کہے گا مالک میں نے بڑی خدمت کی ہے۔ اللہ رب العزت کہے گا کہ تو نے تو لوگوں کی واہ واہ کے لیے کی، لوگوں نے واہ واہ کر دی، اب تیرے پلے ککھ بھی نہیں بچا۔ سخی آئے گا، مالک
میں نے تیرے راستے میں بہت خرچ کیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا تو نے تو خرچ کیا کہ لوگ کہیں بڑا سخی ہے، تو لوگوں نے کہہ دیا جو تو چاہتا تھا وہ دنیا کے اندر تجھے مل گیا، اب تیرا آخرت میں حصہ نہیں ہے۔ یعنی عمل انہوں نے بہت کیے، جان کا نذرانہ پیش کیا، ساری زندگی واعظ و تبلیغ کی اور ساری زندگی اپنا مال خرچ کیا، لیکن نیت کا قبلہ درست نہ ہونے کی وجہ سے وہ سارے کا سارا ضائع ہو گیا۔ اس لیے مال کی کثرت کی طرف نہیں، دل کی کیفیت کی طرف دیکھو۔ اللہ رب العزت کے ہاں تمہارے دل کی کیفیت کو دیکھا جاتا ہے۔ ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کا واقعہ آپ ذہن کے اندر رکھیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضور نے ارشاد فرمایا کہ جنگ میں اپنا اپنا حصہ جمع کراؤ۔ ہر کسی نے اپنا اپنا حصہ جمع کرایا۔ تو ابو عقیل انصاری ایک غریب صحابی تھے مدینے کے اندر، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ دل کے اندر بڑا ملال پیدا ہوا کہ میرے پاس کچھ ہوتا، میں بھی آج اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں کچھ پیش کرتا، ہمارا نام بھی ان لوگوں کی فہرست میں آ جاتا۔ چلو یوسف تو نہ خریدا جاتا، لیکن خریداروں میں اس سوتر کی اٹی لے کر نام تو آ جاتا۔ کہتے ہیں کہ میں نے دل کے اندر دعا مانگی، مالک مجھے بھی توفیق عطا فرما دے۔ رات کے وقت، دن نہیں تھا، رات ہو چکی تھی، رات کے وقت ایک یہودی کا دروازہ جا کے کھٹکھٹایا۔ میں نے کہا اگر کوئی مزدوری ہو تو دو، میں مزدوری کروں گا۔ انہوں نے کہا رات کا وقت ہے، اب عقیل کیا کیسے تم مزدوری کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ جو کہیں گے میں کروں گا۔ انہوں نے کہا یہ کھجوروں کا باغ ہے میرا، اس میں پانی دینا ہے، پانی دے لو گے رات کے وقت؟ دے لوں گا۔ اب وہ موٹر کا زمانہ بھی نہیں تھا، کنویں سے ڈول نکال کے ساری رات ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کھجوروں کے باغ کو پانی دیا، اور صبح کے وقت مزدوری کے طور پر چند سا کھجوریں ان کو دیں اس نے مزدوری کے عوض۔ اور حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کچھ کھجوریں گھر والوں کے لیے چھوڑیں اور کچھ چھوٹی سی پنڈوکڑی کے اندر ڈال کے مسجد نبوی کی طرف چل پڑے۔ اب وہاں بڑے بڑے ڈھیر موجود تھے۔ ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے آتے ہوئے دیکھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تھوڑی سی کھجوریں اٹھائے ہوئے ہیں۔ اب ابو عقیل انصاری جب قریب پہنچتے ہیں تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے دل کی کیفیت اور ان کے اس ایمانی جذبے کو دیکھ رہے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا ابو عقیل یہ کھجوریں اس ڈھیر کے اوپر نہ پھیلا کے ڈال دو، اللہ رب العزت نے ان کا مقام تمام خرچ کرنے والوں سے بلند رکھا ہے۔ اب وہاں بڑے بڑے ڈھیر موجود تھے، لیکن بلند مقام ان کھجوروں کو نصیب ہوا جن کے اندر خلوص نیت، حسن نیت اور تقویٰ تھا۔ متحدہ عرب امارات کے اندر کسی نے کسی آبادی کے اندر بڑی شاندار مسجد تعمیر کروائی، تو اس مسجد میں بڑی شاندار تھی، کوئی شیخ تھا اس نے مسجد تعمیر کروائی۔ ایک دن خواب کے اندر کیا دیکھتا ہے، بہت بڑا محل ہے جنت کے اندر۔ جب اس نے دیکھا تو اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ کیوں مجھے عطا کیا گیا؟ تو فرشتوں نے کہا کہ یہ جو تو نے اللہ کا گھر مسجد میں تعمیر کیا ہے نا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس حدیث مبارکہ کے مطابق کہ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو مسجد بناتا ہے نا، اللہ کا گھر بناتا ہے زمین کے اندر، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے، یہ تیرا جنت کا گھر ہے۔ چلتا چلتا آگے گزرا، اسی طرح کا ایک اور محل دیکھا۔ وہاں پر اس کے پڑوس میں، مسجد کے پڑوس میں ایک غریب بڑھیا رہتی تھی، اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ پوچھا اسے یہ مقام کیسے ملا، اس کے پاس تو مال و دولت نہیں؟ انہوں نے کہا کہ ایک دن جب وہ مزدور آئے تھے تو ان کے پاس ڈول نہیں تھا، پانی نہیں، پانی استعمال کرنے کے لیے جو ڈول چاہیے تھا وہ ڈول تھا اس کے پاس، اس نے خوشی کے ساتھ دے دیا۔ جب انہوں نے مانگا، اللہ رب العزت نے اسے بھی اتنا ہی ثواب عطا کیا جتنا مسجد بنانے والے کو عطا کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جب وہ شیخ بیدار ہوا نا تو صبح صبح اس بڑھیا کے گھر چلا گیا، کہنے لگا وہ ڈول مجھے دے دو، میں تمہیں 1 دینار دوں گا۔ اب اس کی قیمت 1 دینار بنتی نہیں تھی، وہ تو پلاسٹک کا ڈول تھا، سستا سا۔ بڑھیا نے کہا میں وہ ڈول نہیں دوں گی۔ اس نے کہا 10 دینار لے لو۔ بڑھیا نے کہا میں 10 دینار میں بھی نہیں دیتی، 100 دینار، 1000 دینار لے لو۔
بڑھیا نے کہا کہ خواب صرف تم نے نہیں دیکھا، خواب میں نے بھی دیکھا ہے، اس ڈول کی اہمیت کا اندازہ مجھے بھی ہے، اس لیے رب کے ہاں مال کی کثرت نہیں دیکھی جاتی، تمہارے دل کی کیفیت دیکھی جاتی ہے۔ آپ نے اگر نیکی کے لیے ایک قدم بھی آگے کیا ہے تو اللہ رب العزت حسن نیت کی وجہ سے آپ کو وہ مقام عطا فرما دے گا جو لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرنے والے بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی نیت کا قبلہ درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔